قسم کھا رہا ہے تو جو فرمائے سے والفجر، قسم ہے امام زمانہ قائم آل اللہم صلی علی محمد وآل محمد، قسم ہے قائم آل محمد کی۔ قائم کے معنی کیا ہیں؟ خود بھی قائم، کسی کو قائم رکھنے والا۔ کوئی ہے ایسا قائم جس سے وہ خود بھی قائم ہے، جس سے توحید کا نظام بھی قائم ہے۔ اس کی قسم بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ قسم ہے قائم کی، صحیح آپ کا جملے کہتے ہیں، قسم ہے قائم آل محمد علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد قسم کھائی چونکہ 12ویں کی قسم ہے، اس کے بعد کن کی قسم ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ میں نے دلیل دی تھی، یہ لیل نہار کے مقابلے میں ہے۔ جب نہار کے مقابلے میں ہے تو نہار امام زمانہ ہے، تو امام زمانہ میں جس کی قسم کھائے گی ان کا امام ہونا ضروری ہے، ان کا رات ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لیالن عشر سے مراد پھر امام زمانہ 12واں امام، اور جفت میں 2 امام آگے جناب آتے ہیں، تو باقی کتنی رہ گئے؟ 10۔ امام کتنی ہے؟ 12۔ القائم الفجر ہو گئے، پھر جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے لے کے امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک کتنے امام بنے؟ 10۔ حسن سے لے کے سرکار حسن تک 10 امامتوں یا کیا ہیں؟ امامتیں ہیں جن کی قسم کھا رہا ہے اللہ، 10 اماموں کی قسم۔ والفجر قائم آل محمد کی قسم، اور اس کے ساتھ اور 10 اماموں کی قسم۔ والشفع، اور جفت کی قسم، 2 برابر حقیقتوں کی قسم۔ اب جب اماموں کی قسم کے بعد ہے لائے، کون سی حقیقت ہے جو ان کے بعد لائے کی قسم ہوگی؟ نہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جو حضرات نہیں سمجھ آتی ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جب 11 اماموں کی قسم آئی تو اب جفت کون ہوں گے؟ جو برابر کی حقیقتیں ہوں، حقیقت دونوں ہوں اور ہوں بھی برابر کی، لیکن یہاں برابر کی لفظ مجھے بتاتی ہے یہ اللہ کا عدل الہی ہے کہ مؤنث علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئی ہے، کسی اور کے مقابلے میں نہیں آئی۔ یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ سیدہ 11 اماموں کی حاکمہ ہے، علی کی محکومہ ہے۔ پتہ لگتا جناب علی علیہ السلام کی محکومہ ہے، 11 اماموں کی حاکمہ ہے۔ جو 11 اماموں کی حاکمہ ہو اور جناب علی کی محکومہ ہو تو علی کتنا بڑا حاکم ہوگا؟ قربان نہ ہو جائے، سرکار امیر المومنین کتنے بڑے حاکم ہوں گے۔ اب اگر میں جملہ کہوں، اور ابھی 10 مجالس میں نے ڈیفنس میں پڑھی ہیں، وہی امیر المومنین جس 12ویں کے آنے کی ندا دے، پھر منادے لہو کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ جناب علی آ کے کیا دیں گے؟ ندا دیں گے، 12ویں امام کی ندا جناب امیر المومنین دیں گے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اب یہاں 2 حقیقتیں کون سی ہوئیں؟ والشفع، قسم ہے 2 حقیقتیں جو بالکل برابر کی ہیں، برابر کی، بغیر تشریف کے۔ الرجال مرد، دیکھیں ایک اس میں بی بی مستور ہیں، ایک کوئی حد نہیں، ایک بی بی جناب سیدہ اور دوسرے جناب امیر المومنین، جفت کون ہیں؟ 2۔ ابھی آج میں آپ سے سوال کروں گا، بالکل پوچھوں گا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا۔ ہاں جی، اب یہ تو ایسے نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں۔ والشفع، 2 حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت جناب امیر المومنین، ایک حقیقت جناب، ذرا دل چاہتا میں ایک جملہ کہہ دوں
یہ ندا کی لفظ اچھی لگی ہے مجھے. جب 12واں آئے گا تو اس کی آمد کی ندا کون دے گا؟ غور نہیں فرما رہے. آج یہاں جبریل ندا دی نہیں دے گا. جبریل ندا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. غور نہیں فرما رہے. جس کے ندا دینے کی صلاحیتیں جبریل نہ رکھیں، رسول کو پڑھایا کب ہے؟ پڑھانے کی صلاحیت کہاں ہے؟ ندا کون دے گا؟ وسطم یوم یناد المنادی. ابھی 10 مجلسیں میں نے ابھی پڑھی ہیں پچھلے ان 10 دنوں میں. وسطم یوم یناد المنادی من مکان قریب. اسی آیت کریمہ سورہ کاف کی آیت پر میں نے ابھی 10 مجلسیں پڑھی ہے کہ ندا دینے والا ندا دے گا. کون ندا دے گا؟ جناب علی فرماتے ہیں انا المنادی لہم من مکان قریب. قریب مکان سے میں ہی ندا دینے والا ہوں گا. میں کہوں گا مولا آپ کیوں ندا دیتے ہیں؟ ذرا جبریل سے کہیں. فرمایا جبریل کوئی ندا دے نہیں سکتا، نبیوں میں یہ طاقت نہیں ہے. آج جس کی آمد ہو رہی ہے تاکہ کائنات سمجھے، جس کی ندا امیر المومنین دے تو ندا والا کیسا؟ علی فرمایا خوش ہونا چاہیے بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ضرور میں کہوں گا. صحیح آپ تو تھے ہی. کیا فرماتے ہیں؟ انا المنادی لہم من مکان قریب. قریب، ہر قریب والا مکان کہے گا میرے قریب سے ندا ہے. قریب والا کہے گا میرے قریب سے ندا ہے. قریب والا کہے گا میرے قریب سے ندا ہے. جو ہر مکان کے قریب ہو وہ ندا دینے والے علی ابن ابی طالب. بحث لمبی جان جا لمبی بحث ادھر نہیں جاتے. میں مکان قریب یہ کہہ کے سرکار فرماتے ہیں یہ جو ندا ہوگی قد سمعہ الثقلان الجن والانس. میری اس آواز کو کل کائنات، جن ہوں انس ہوں، کل کے کل سنیں گے. تاکہ آج کوئی یہ نہ کہہ سکے میں نے حق کی ندا سنی نہیں. صحیح میں ایک جملہ کہوں خدا کے لیے توجہ فرمائیں. یہ حق کی یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یسمعون کی لفظ بتاتی ہے کہ کل کے کل سنیں گے. میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں؟ آج کل کے کل سننے کی دلیل یہ ہے جو بہرے بھی ہوں گے اوروں کے لیے بہرے ہیں، ندا کے لیے نہیں. بہرے بھی سنیں گے. ہے بہرے جو کانوں سے بہرے ہیں وہ بھی ندا سنیں گے تاکہ انہیں پتہ لگ جائے حق کی ندا آ کہاں سے رہی ہے. کون ہے ندا کی آواز دینے والا؟ جب تمام کافر مشرک منافق کل دنیا سنے گی. توجہ فرمائے میں جملہ کہوں کل دنیا سنے گی. امیر فرماتے ہیں قد سمعہ الثقلان، ساری کائنات میری آواز کو سنے گی. جملہ کہوں آپ کے لیے وقد فہمہ قوم، مگر اس آواز کو سمجھے گی ایک قوم. غور نہیں فرما رہے. سنا کریں یارا، سمجھا کریں. خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سنے گی ساری کائنات مگر سمجھے گی ایک قوم. یہ وہ قوم ہے جو پہلے سمجھ کے مری ہے. اس دنیا میں سمجھا ہے انہوں نے، یہ آپ کی طرف نہیں جانتے ہی ہے. تو اب ان میں جفت کون ہوگا؟ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ خوش ہو گئے. میرا یہی مقصد تھا کہ تھوڑی سی ذرا آپ پیدا ہو جائے. قد یعنی وشفع، شفا کون ہے؟ جفت. جفت میں کون آتے ہیں؟ جناب امیر اور جناب سیدہ طاہرہ. ٹھیک ہے. وشفع قسم ہے امیر المومنین کی اور قسم ہے فاطمہ زہرا کی. سبحان اللہ. یہ کہہ کے پھر کیا کہتا ہے؟ والوتر،
اور قسم ہے تاک کی. یہ تاک کون ہے؟ بسم اللہ. تو الف کاف تاک. تاک کون ہے؟ توحید. اللہ تاک ہے. تاک مانے یکتا، تاک مانے ایک، تاک مانے اکیلا. ٹھیک ہے. جفت کے بعد کس کی قسم کھائی؟ تاک کی. ایک تفسیر یہ ہے جو 2 دن سے میں نے بیان کی. آج دوسری تفسیر میں سنانا چاہتا ہوں. تفسیر نمونہ جا کر دیکھ لیں، تفسیر انوار القرآن دیکھ کے جا کے دیکھ لیں، تفسیر انوار النجف جا کے دیکھ لیں. مقبول صاحب ہیں، فرمان علی صاحب ہیں، یہ تو ہمارے یہیں کے گھر کے لوگ ہیں. ان کو جا کے آپ دیکھ لیں. صرف دیکھنے سے نظر نہیں آئے گی، آپ کو ڈھونڈا جائے گا تو نظر آئے گی. آپ کہیں جا کے ایسے لفظیں لکھی ہوئی ہوں، لفظیں نہیں لکھی. شاہ جی یہ ہماری کاریگری ہوتی ہے. لفظ ایک ہوتا ہے، ہم مجلس بنا دیتے ہیں. کوئی وہاں پوری مجلس تھوڑی لکھی ہوتی ہے. یہ جو آپ 1 گھنٹہ میں بیان کرتا ہوں، یہ گھنٹے والی ساری باتیں وہاں تو نہیں لکھی ہوتی. وہاں ہمیں ایک لفظ ملتی ہے، اس لفظ میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اسے ہم پھیلا کے پوری مجلس بنا دیتے ہیں. سرکار اگر یہ لفظیں جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں نہ ہوں تو آپ مجھے پکڑ لیں. کہیں کہاں سے پڑھی؟ کتابوں کا نام میں نے لے لیا، تفسیروں کا نام میں نے لے لیا. آج دوسری تفسیر شروع کرتے ہیں. اس دوسری تفسیر میں قسم ہے والفجر، میں توجہ چاہوں گا، بالکل میں توجہ چاہوں گا. صحیح، والفجر، قسم ہے الفجر کی. تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ کے میں جملہ کہوں گا. خدا جانے وہ حسین کون ہے جس کی قسم کھا رہا ہے خالق. بحث کریں گے، سمجھ لیں میری بات کو. کل بھی بحث کریں گے اس کے اوپر. تو والفجر واللیال العشر پہ کل کی پرسوں کی مجالس میں بالکل امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہو جائے گی. لیکن آج میں پھر اس کو دوسرے پہلو سے بیان کرتے ہیں. والفجر، قسم ہے ذی الحج کی پہلی رات کی، صبح کی. اب سمجھنا، کوئی ذی الحج کوئی مہینہ ہے، ٹھیک ہے. شاہ جی ذی الحج کوئی مہینہ ہے نا؟ محرم سے پہلے جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذی الحج. ٹھیک ہے. اب والفجر، ذی الحج کی پہلی تاریخ کی صبح کی قسم. والفجر میں کون سی تاریخ ہے؟ ذی الحج کی جو پہلی تاریخ ہے. چونکہ یہ تفسیریں وہاں ہیں نہیں، اس کو جیسے میں نے مرتب کیا ہے، میں چاہتا ہوں میں اسے ایسی تفصیل سے بیان کریں کہ ٹیپ صحیح ہو جائے. والفجر، ذی الحج کی پہلی تاریخ کی صبح کی قسم. اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، اور اس ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم. فرمائے اس 10 راتوں میں کیا ہوا؟ پھر 10ویں دن کیا ہوتا ہے؟ 10ویں دن کیا ہوتا ہے جی؟ قربانی نہ کہیں، دوسری لفظ کہیں نا. آپ یہاں قربانی کرتے ہیں، جہاں اصل ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ حج. حج سنت ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے؟ غور نہیں فرما رہے. ایسے صحیح ایسے سمجھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان 10 راتوں کی قسم جن. اب میں اس حج کے حوالے سے جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی جفت کون ہے اور طاق کون ہے. یہاں سے جفت بھی تو نکالنا ہے، طاق بھی تو نکالنا ہے. جفت جو 2 حقیقتیں نکالنی ہیں، طاق ایک حقیقت نکالنی ہے. میں کہہ رہا ہوں ذی الحج کی بات. اسی ذی الحج میں جفت بھی نکالنے ہیں اور طاق بھی نکالنا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا جناب. قسم ہے مجھے ان ذی الحج کی پہلی
راتوں کی اور ان کی ان 10 راتوں کی کہ 10ویں دن جہاں ایک خلیل نے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر کے اپنی صداقت کا نمونہ پیش کیا، اور اللہ نے ان کی صداقتوں کو مہر اس وقت لگائی جب کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور نہیں فرما رہے جناب، ان پر صداقت کی مہر تب لگ سکتی ہے جب کون موجود ہو؟ ذبح عظیم، کوئی تو ہے ذبح عظیم، غور نہیں فرما رہے ابھی۔ اگر ذبح عظیم نہ ہوتا نہ حج ہوتا نہ قربانی ہوتی۔ اگر آپ متوجہ نہیں ہیں تو پھر میرا قصور نہیں ہے اس میں۔ وہ ذبح عظیم کون ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ، ابھی بحث کریں گے، بِذِبْحٍ عظیم۔ معلوم ہوتا ہے جناب اسماعیل و ابراہیم کی قربانی صحیح خواب تب ہی مکمل ہوا ذبح عظیم کی وجہ سے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ سے نبی کامیاب ہوئے، اگر ذبح عظیم نہ ہوتا، ہائے 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 ہائے، تو پھر ذبح عظیم کون ہے؟ ذبح عظیم دمبا نہیں، امام حسین۔ ذبح عظیم کون ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں یا نہیں؟ تو پھر ان 10 راتوں میں جو کچھ ہوا کس کے سبب سے ہوا؟ غور نہیں فرما رہے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے خواب سچے ہوئے ذبح عظیم کی بنا پہ، تو پھر حقیقت تمام کی ذبح عظیم ہے جو ایک ہے۔ غور نہیں فرما رہے، سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر ذبح عظیم ایک عالمین میں ایک طاقت ہے۔ خدا کے لیے دنیا سمجھے، ذبح عظیم ایک طاقت ہے حسین، جس سے فرو واجب ہوا۔ اگر حسین نہ ہوتے حج نہ ہوتا۔ یا علی حج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی سمجھے نا میری بات کو؟ تو اب یہاں حج کس کے سبب سے ہوا؟ حج جو واجب ہوا ہے کون سبب بنا؟ جناب ابراہیم اسماعیل سبب حج نہیں ہے، وہ کارندہ حج ہیں۔ نبی حج کے کارندہ ہیں، حسین بانی حج ہے۔ جی ٹھیک کرے یارا، ٹھیک کرے اس کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ امام حسین علیہ السلام اگر یہ قربانی میں ذبح عظیم نہ ہوتے تو حج بنتا، حج مکمل ہوتا۔ تو پھر خدا کے لیے مجھے کہنے دے کہ دیکھیں فروع اور ہوتا ہے، اصول اور ہوتا ہے۔ امام اصول ہوتا ہے، فروع اس کے عمل کا نام ہے۔ فروع عمل کا نام ہے، ٹھیک؟ اس لیے حج تب حج ہوا اگر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم نہ ہوا، ہے نا؟ ان 10 دنوں میں کس کی قربانی ہے؟ کوئی ذبح عظیم ہے۔ بوجھ تو ہوگا ذہنوں پہ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جن کی بالیدگی میں پیدا کروں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کے خوش بھی ہوتے جائے۔ اب اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے مجھے ذی الحج کے پہلی صبح کی نور کی قسم، اور ان 10 راتوں کی قسم جس میں میرے نبیوں نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ اور اب وَالشَّفْعِ جفت کی قسم، وَالْوَتْرِ
طاق کی قسم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ خود نتیجہ نکالیں، جفت کون ہے اور طاق کون ہے؟ اب تو واضح ہو گیا نا۔ اب دو برابر کے جفت کون ہیں؟ معلوم ہوتا ہے بیٹا ہو کے بھی برابر ہے باپ کے، جو عمل میں باپ کے برابر ہو اسے اسماعیل کہتے۔ تو پھر جفت کون ہوئے؟ قسم ہے جفت کی، ابراہیم و اسماعیل دو حقیقتوں کی قسم، والوتر حسین کی قسم۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کون ہے؟ واتر کون ہے؟ اگر یہ نبی، ان کے خواب سچے ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر حسین علیہ السلام نہ ہوتے، تو پھر والواتر کون ہوا؟ پوری کائنات میں واتر کون ہے؟ حسین۔ اب میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، جس کی طرف ساری عبادتیں جھکوا دی، سجدے کرا دیے، اس کو قابل سجدہ بنانے والا کون ہے؟ اور نہیں فرما رہے؟ خدا کی قسم میں دنیا سے کہوں لاکھ سجدے کرتے رہو کعبے کی طرف، جب تک حسین کا سجدہ نہیں ہوگا کوئی شے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تشریف کیا سمجھے دنیا؟ اماموں کو کیا سمجھ رہی ہے؟ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، سمجھ آئی نا؟ یہ حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمجھ آئی نا جناب؟ اب شفا کون ہے؟ جناب ابراہیم و اسماعیل۔ اور واتر کون ہے؟ ذات امام حسین۔ اب میں جملہ کہوں، خدا کی قسم پہلا واتر، پہلی قسم میں توحید واتر ہے، دوسری قسم میں باعتبار تفسیر حسین قسم ہے، حسین واتر ہے۔ کوئی تو کمال ہے حسین کا کہ توحید کے مقابلے کی لفظیں ہیں۔ یا علی اللہم صلی یا علی۔ بالکل میں بالکل اب گہرائی میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ والواتر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ سمجھنا ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، بالکل تہیہ کیا ہے، سمجھا کے جائیں گے، جلدی کرنی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب والواتر امام حسین علیہ السلام ہے، اب میں پلٹ کے فاجر پھر کون ہوا؟ والفاجر کون ہوا؟ جو کمال آخر کا اول سے ملا ہوا ہو اسے حسین کہتی۔ یہ سارا نظام ہی ذی الحج کا نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتا۔ پھر ذی الحج کی پہلی کرن کا نام، نور کا نام کون ہوا؟ حسین۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ذی الحج کی توجہ فرمائے، میں آپ شروع کرنے لگا ہوں جناب۔ ذی الحج کی پہلی 10 تاریخیں، جو پہلی ذی الحج ہے، پہلی، اس پہلی ذی الحج میں خدا کے لیے اب کوئی نیچے نہ دیکھے، میری طرف دیکھے، اس پہلی ذی الحج میں پہلا کمال یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہی اسی تاریخ کو ہوئے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا فرود مبارک ذی الحج کی پہلی تاریخ، ٹھیک ہے؟ اور سرکار ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب خلیل بنایا تو ذی الحج کی پہلی تاریخ تھی۔ جب خلیل بنایا، زمینہ علامہ صاحب کا آپ دیکھ لیں، اس میں ساری تفسیریں لکھی ہیں کیسے خلیل بنایا۔
ایک لفظ میں سارا مال دے دیا، کہا بے شک انت خلیل، تو میرا خلیل ہے۔ یہ خلیل ہو کے کہتا ہے اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے بنا دے۔ خوش ہونا چاہیے حیدری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، جناب ابراہیم بھی کہتے ہیں مجھے علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے بنا دے۔ خدا جانے پھر علی کیسا ہوگا جس کے خلیل شیعہ ہونا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس سرکار ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا جو خطاب ملا اسی ذی الحج کو ملا۔ دیکھیں خانہ کعبہ کی جو بنیاد رکھی جناب ابراہیم نے اسی یکم ذی الحج کو۔ خانہ کعبہ کی بنیاد اسی ذی الحج میں رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، جب ذی الحج میں ذی الحج میں رکھی گئی۔ نمبر 2، اسی ذی الحج میں اسی 10 دنوں کے اندر پہلی کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ کس نے اعلان کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیا تھے اس وقت؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ کس کا اعلان کیا؟ حج کا اعلان کیا۔ اعلان کیا نا، کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، ہلم الحج ہلم الحج ہلم الحج، لوگو حج کی طرف آؤ، حج کی طرف آؤ، حج کی طرف آؤ۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ یہ آواز پوری کائنات میں سو بھی رہے تھے تو سن رہے تھے۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، خدا جانے امام کی آواز میں اثر کتنا ہے۔ سوتے وقت کوئی شاید سنی نہیں جاتی، لیکن جہاں امام کی آواز سو رہے ہیں تو وہ بھی سن رہے تھے، جاگ رہے ہیں وہ بھی سن رہے تھے۔ اب میں جملہ کہوں، جو ماں کے شکموں میں الکا تھے، گوشت کا لوتھڑا تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ اے صلب پدر میں جو نطفے تھے وہ نطفے بھی سن رہے تھے، عالم برزخ میں تھے تو بھی سن رہے تھے، کسی بھی عالم ظہور و شہود میں کہیں کسی بھی حالت میں تھے، تمام سن رہے تھے۔ اس سننے کے بعد معصوم فرماتے ہیں جس نے 10 مرتبہ لبیک کہا وہ 10 حج کرے گا۔ اولی فرما رہے اس دنیا میں آ کے 10 حج کرے گا۔ اب معلوم ہو گیا جزوی امامت کے جواب دینے پر حج ہو گیا، ہوگا نہیں، حاجی ہو گیا۔ اور نہیں فرما رہے شاہ جی، میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، اگر اس جزوی امام کے اعلان پر جس نے لبیک کہا وہ تو حاجی ہو گیا، الستو بربکم پہ جس نے لبیک کہا مومن ہو گیا۔ مومن ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب انہوں نے 1 مرتبہ 10 مرتبہ لبیک کہا، 10 مرتبہ 10 حج کرے گا، 5 مرتبہ 5 حج کرے گا، 2 مرتبہ 2 حج کرے گا، 1 مرتبہ 1 حج کرے گا۔ اب جملہ کہوں، جس نے لبیک ہی نہیں کہا نہیں کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے معیار ادائے واجب لبیک پر ہے۔ بے شک پیسے بھی ہوں، ہر شے استطاعت بھی ہو، اگر اس دن لبیک نہیں کہا حج نہیں کرے گا۔ پھر ساری بات ہی اقرار کی ہے۔ جس نے علی کی ولایت کا یہاں اقرار ہی نہیں کیا جنت نہیں ملے گی ان کے خلاف۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب یہ ہوا کہ پھر جناب نے کوہ ابو قبیس کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر رکن یمانی میں پھر کہا، پھر خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر سرکار نے 3 مرتبہ اسی ذی الحج میں کہا، ہلم الحج ہلمو الی الحج نہیں،
ہلمو الل حج، الا نہیں کہا، ہلم الحج۔ سرکار فرماتے ہیں اگر الا کی لفظ کہتے نا، الا آؤ حج کی طرف، الا منے طرف، اگر کہتے ہلمو الل حج تو پھر اس سال کے لوگوں پہ حج واجب ہوتا، پھر قیامت تک حج واجب نہ رہے۔ معلوم ہوتا ہے نبی جانتا ہے کہنا کیا ہے، معلوم ہوتا ہے واجب کو ادا کرنے میں کس کی ضرورت؟ امام کی۔ اب امام کیا کہہ رہا ہے؟ حلم الحج، الل حج نہیں، الا کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کی طرف ہوتا۔ جناب اسی وجہ سے اس میں کیا ہوا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حج فرمایا، یہ بھی اسی ذی الحج میں۔ اب میں ایک بات کو آگے بڑھاؤں، جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اسی ذی الحج میں۔ کوئی جبل توبہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ جو دیکھ کے آئے وہ تو سنا سکتے ہیں، جو نہیں دیکھ کے انہیں کیا خبر؟ کوئی توبہ والا جبل ہے کہیں آ کے؟ وہ بھی یہی 10 دن ہے جس میں جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آگے بات کو اب میں بڑھانے لگا ہوں۔ اسی ذی الحج کی پہلی تاریخ کو سورہ براءت، ماشاءاللہ دیکھیں آپ میری بات سمجھ گئے، اسی کو مطالعہ کہتے ہیں، اسی کو حسن سماعت کہتے ہیں۔ کوئی چند آیات سورہ توبہ کی، سورہ براءت کی رسول خدا نے کسی کو دے کے کہا، سمجھ رہے؟ نام نہیں لینا یارا، لینا ہی نہیں۔ کسی کو یہ دے کے کہا جاؤ عرفات و منی میں حج کے موقع پر، اسی ذی الحج میں، حج 10 دن بعد ہوگا نا، اسی حج کے موقع پر جا کے فوراً وہاں مسلمانوں کو یہ آیات سناؤ۔ جب وہ لے کے نکلے ہی تھے مدینے سے، فوراً وہی آئی، رسول یا خود پہنچا۔ خوش ہونا چاہیے یار۔ رسول ان آیات کو یا خود پہنچا، ٹھیک ہے، یا وہ پہنچائے جو تجھ میں سے ہو۔ آپ پہنچائیں یا وہ پہنچائے جو تجھ میں سے ہو۔ پھر کن کو بھیجا رسول خدا علیہ السلام نے؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا۔ جناب امیر نے راستے بالکل مدینے کے قریب ہی جا کے، دیکھیں میں روایت پڑھ رہا ہوں، قریب ہی جا کے ان سے کہا کہ یہ آیات مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا مجھے تو رسول نے بھیجا ہے۔ کہا اب رسول کو اسی اللہ نے حکم دیا ہے، ان سے واپس لے لو۔ اللہ اکبر، ان کو واپس لے لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر کون گئے سنانے کے لیے؟ جناب امیر علیہ السلام گئے۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، کیوں نہ کہہ دوں۔ پھر جب یہ مدینے آئے تو سرکار سے آ کے کہا مولا آپ نے مجھے بھیجا تھا، کیوں واپس بلایا؟ سرکار نے فرمایا نہ میں نے اپنے حکم سے بھیجا تھا، نہ اپنے حکم سے واپس بلایا ہے۔ اللہ نے حکم، دیکھ اور نہیں فرما رہے، کتنی مثالیں دیتا ہے واضح کر کے۔ ایسے بھیجنا علی علیہ السلام کا کمال نہ ہوتا، کسی سے لے کے بھیجنا کتنا کمال ہوگا۔ حیدری ہو سکتا ہے اللہم صلی علی، ہو سکتا ہے کہ بات بھول جاتی، لیکن یہ کر کے کتنی بات کو نمایاں کر دیا گیا۔ پھر وہاں عرفات و منی میں کس نے جا کے آیات سنائیں؟ سرکار امیر المومنین نے۔ اب میں جملہ ضرور کہہ کے آگے بڑھوں گا اور ہاتھ باندھ کے کہوں گا میرے بھائیوں، جو چند آیات پہنچانے کا مستحق نہیں ہے، وارث قرآن ہونے کا مستحق۔ علی فرمائے اللہ علی، ٹھیک ہے یا علی یار کون صاحب تھے؟ نا 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 صحیح نہیں، میں کہہ رہا ہوں سب کچھ پہ ٹھیک ہے۔
میرے کہنے میں تو آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں معافی کے ساتھ بات چلا۔ اب یہ ہوا کہ اب توجہ فرمائیں، میں انشاءاللہ اب بحث کرتے ہیں۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں میرے بھائیو، توجہ فرمائیں، کہ جو کوہ طور پر جناب موسیٰ نے گزاری۔ میں دیکھ لوں میرے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اب میں سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت پڑھتا ہوں۔ اب آپ کو ڈھونڈتے ہیں مل کے کہ وہ وادی کوہ طور ہے کیا۔ جناب موسیٰ کو جو نبوت ملی کہاں تھے جو ملی؟ ڈھونڈے یا نہ ڈھونڈے؟ اگر بوجھ ہے تو ایک صلوات پڑھ دیں تاکہ بوجھ کم ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی مشکل سرکار توجہ فرمائے، میں آیت پڑھتا ہوں سورہ طٰہٰ 16واں پارہ۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، میرا حبیب کیا تیرے پاس جناب موسیٰ کی بات نہیں آئی؟ اذ رأى نارا اذ قال لأہلہم کثوا اذ رأى نارا، جب اس نے ایک آگ کو چمکتے دیکھا۔ آگ ہے کیا اصل میں؟ آگ یہ آگ نہیں تھی، اس کے نور کی صورت جلالی تھی۔ نہیں آئے نور کی صورت جلالی کا نام نار ہے۔ یہی وجہ ہے سدرۃ المنتہا پر جبریل نے کہا، رسول نے کہا جبریل ذرا آگے قدم بڑھائے، کہا میں آگے جاؤں تو جل جاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں آگ نہیں تھی، نور مصطفیٰ۔ صورت جلالی کا نام نار، دور سے دیکھا معلوم ہوتا ہے نبی بھی نار سمجھ رہا تھا۔ یہ نور کا کمال ایسا ہے جسے معصوم ہی نہ سمجھے امتی کیا سمجھے۔ اذ رأى نارا، انہوں نے آگ دیکھی دور سے، آگ۔ ان 10 دنوں میں ابھی بحث کرتے ہیں جناب، ان 10 دنوں میں آگ کو دیکھا۔ اذ قال لأہلہم کثوا، وہ اپنی بیوی کو نال لے کے آئے تھے جناب شعیب علیہ السلام کے ساتھ، 10 سال گزار کے بیوی کو لے کے عصا ہاتھ میں لے کے، ٹھیک ہے، عصا ہاتھ میں لے کے آئے۔ جب آئے تو اس قال لأہلہ، اپنی اہل سے کہا امکثوا، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں۔ آنست، جس آگ کو دیکھ کر میں مانوس ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے آگ سے مانوس نہیں ہوتا، نور سے ہوتا۔ عصمت کی دلیل ہوگی۔ انی آنست، آنسا یوانسو، باہمی منصوب، یعنی میں بھی اس سے مانوس ہو گیا، آگ بھی مجھے مانوس لگتی ہے، وہ بھی میری طرف مانوس ہو رہی ہے۔ آنست نارا، لعلی نار لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ وہاں سے میں ایک انگارہ لے آؤں گا، اور اجدو علی النار ہدا، یا وہاں جہاں بھی آگ ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی آبادی ہوتی ہے۔ ہم تو جنگل میں کھڑے ہیں تو جنگل سے مراد صحرا ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اجدو علی النار ہدا، وہاں پہنچ کر ہمیں راہ بھی مل جائے گی، کیونکہ آگ ہے، جہاں بھی آگ جلتی ہے کوئی نہ کوئی آبادی ہوتی ہے۔ فلما اتاہا، توجہ فرمائیں، فلما اتاہا، اب جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، دیکھا ایک درخت زیتون ہے جس سے آگ نکل رہی ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ زیتون کا درخت ہے جس سے آگ، قریب گئے تو وہ لپکی، شعلے اس کے، آنستوں کی لفظ ہے نا، وہ تو مانوس ہو کے آگے بڑھی نا۔ معلوم ہوتا ہے نبی کا انس کمزور ہو گیا۔ یہ پیچھے ہٹے، پھر وہ پیچھے ہو گئی، یہ پھر آگے، پھر پیچھے، پھر آگے، پھر پیچھے، نودیا، ندا دی گئی۔ معلوم ہوتا ہے اس درخت میں کوئی ہے جو ندا دے رہا تھا۔ توجہ فرمائیں سے میں جملہ کہوں، خدا کے لیے کراچی میں جملہ کہوں، معلوم ہو گیا اس زیتون میں کوئی ہے، شجر میں، درخت میں جو ندا دے رہا ہے۔ اب زیارت
دیکھو کون ہے؟ جناب علی کو کہا گیا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء۔ وہاں پہنچ کر ہمیں راہ بھی مل جائے گی، کیونکہ آگ ہے، جہاں بھی آگ جلتی ہے کوئی نہ کوئی آبادی ہوتی ہے۔ فلما اتاہا، توجہ فرمائیں، فلما اتاہا، اب جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، دیکھا ایک درخت زیتون ہے جیسے آگ نکل رہی ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ زیتون کا درخت ہے جیسے آگ، قریب گئے تو وہ لپکی، شعلے اس کے، آنستوں کی لفظ ہے نا، وہ تو مانوس ہو کے آگے بڑھی نا، معلوم ہوتا ہے نبی کا انس کمزور ہو گیا، یہ پیچھے ہٹے، پھر وہ پیچھے ہو گئی، یہ پھر آگے، پھر پیچھے، پھر آگے، پھر پیچھے، نودیا، ندا دی گئی، معلوم ہوتا ہے اس درخت میں کوئی ہے جو ندا دے رہا تھا۔ توجہ فرمائیں سے میں جملہ کہوں، خدا کے لیے کراچی میں جملہ کہوں، معلوم ہو گیا اس زیتون میں کوئی ہے، شجر میں، درخت میں جو ندا دے رہا ہے۔ اب زیارت امام میں دیکھو کون ہے؟ جناب علی کو کہا گیا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء۔ اور نہیں فرما رہے ہیں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ کبھی ندا، سبحان اللہ، خوش ہونا چاہیے صحیح۔ علی علیہ السلام شجرۃ النداء کون ہے؟ جناب علی۔ معلوم ہوتا ہے زیتون میں چونکہ علی نے کلام فرمایا اس لیے خالق نے والتین والزیتون، قسمیں کھائیں اس تین زیتون کی۔ جناب علی نودیا، ندا دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، انی انا ربک، انی میں، انا مانے میں ہی تیرا رب ہوں۔ اور نہیں فرمایا ترجمہ مجھے کوئی دوسرا کر کے دے یار، مجھے تو آتا نہیں، شاہ جی مجھے ترجمہ نہیں آتا، کر کے دکھائیں۔ انی مانے میں، انا مانے میں، جب دو ضمیریں کٹھی ہو جائیں تاکید کے معنی ہوتی ہے، کوئی اور نہیں، میں ہی۔ اب اچھا لگا نا؟ انی انا ربو کا، میں ہی تیرا رب ہوں۔ اور نہیں فرما رہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کہا، کون کہہ رہا ہے؟ میں ہی تیرا رب ہوں، رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ فخلا نعلیک، موسیٰ جوتی اتارو۔ اور نہیں فرما رہے، شاہ جی اتنی بڑی لفظ میں کہوں، جوتی اتارو، فخلا نعلیک، نال مانے جوتی، دونوں جوتیاں اتارو۔ کیوں؟ انکا بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس میں کھڑے ہو۔ جن کے مقام کی یہ فضیلت ہو نبی جوتیاں اتار دیں تو اس کے چادر تطہیر کی طہارت کیا ہوگی؟ انکا بالوادی المقدس طویٰ فخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دیں۔ یہ فخلا نعلیک کی کیا معنی ہے؟ جوتیاں اتار دیں۔ اچھا کیا معنی ہے بابا؟ فرمائے مجھے نہیں آتا، شاہ جی مجھے نہیں آتا، سنا سمجھائے مجھے۔ مجھے نہیں آتا، آپ فرمائے فخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتارو۔ سبحان اللہ۔ انکا بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی مقدس طویٰ میں اس وقت تم کھڑے ہو۔ ابھی دوسری آیت پڑھتے ہیں، وہ وادی مقدس کون سی ہے؟ جہاں جوتیاں بھی اتار لی گئیں۔
غور نہیں فرما رہے. اب ڈھونڈے وہ وادی مقدس طوا کون ہے. پوچھا گیا میری امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار سے پوچھا گیا مولا یہ فخلا نالک انک بالواد المقدس، یہ جوتیاں اتارنے کا کیا مطلب ہے، کیا حقیقت ہے. سرکار نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں، عوام کیا کہتے ہیں. جب عوام کے بارے میں امام پوچھے تو عوام میں غلطی ہوتی ہے، ان کی غلطی کو ظاہر کرنے کے لیے تو وہ کہنے لگا عوام کہتے ہیں وہ جوتی مردار چمڑے کی تھی. سیوتی کی کہاں سے بات لے آئے جناب. وہ جوتی مردار چمڑے کی پہنے ہوئے تھے، پاک نہیں ملی نا نبی کو بھی. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے. جو معراج پہ جوتی گئی اس کو یا علی کانٹا لگاتے تھے یا رسول. لوگ کہتے تھے مولا ہمیں دے ہم کانٹا لگائیں. فرمایا اسے وہاں جانا ہے لہذا علی لگائے گا جس نے وہاں پہنچنا مولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہوں نے کہا مولا فخلا نالک کے کیا معنی. مولا وہ کہتے ہیں کہ مردار جوت چمڑے کی تھی. فرمایا اگر مردار چمڑے کی ہے تو یہ تو پھر دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. اگر وہ مردار چمڑے ہی کی تھی پھر سوال کیا میرے امام نے آیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو بوقت عبادت اسے پہننا جائز تھا یا نہیں. اگر جائز تھا تو اتارنے کی حاجت نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. اگر حرام چمڑے کی تھی تو تمیز ہی نہیں تھی جناب موسیٰ کو میرا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. انہوں نے کہا مولا پھر فخلا نالک کے معنی کیا ہے. سرکار نے فرمایا جب وادی مقدس میں آئے نا جناب موسیٰ دعا مانگی اے اللہ بس تیری ہی محبت میں چاہتا ہوں، اے میرے دل سے میری زوجہ اور بچوں کی محبت نکال دے. اس لیے اللہ نے کہا فخلا نالک. یہ عربی مقولہ ہے. جب بیوی بچوں کی محبت کو نکال دینا چاہیے نا تو پھر کہا جاتا ہے فخلا نالک، اپنے دلوں سے بیوی بچوں کی محبت نکال دو تاکہ تمہاری محبت سچی ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا تم نے جو دعا مانگی ہے لہذا اپنی اولاد اور ان کی محبت اپنے دلوں سے نام بار بار نہیں لیتے نکال دو. اس کے یہ معنی ہیں. اب جب یہاں کس میں کھڑے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس طوا کراچی میں پڑھ رہا ہوں جناب خدا کے لیے ٹیپ بھی ہو رہی ہے. اب 20واں پارہ سورہ قصص 20واں پارہ 121 نمبر آیت. یہی جناب اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا فقال امکثوا انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون. وہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، بیوی سے کہا میں جاتا ہوں جا کے یا تو کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم آگ تاپیں گے. تستلون مانے ہاتھ سردی ہے ہاتھ تاپیں گے. چلے فلما اتاہا نودیا ندا دی گئی. کہاں سے ندا دی گئی؟ من شاطئ الواد الایمن من الشجرۃ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نودیا ندا دی گئی. کن کو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو. کہاں سے ندا دی گئی؟ من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ. یہ کیا ہے وادی شاطئ الایمن؟ کیا ہے؟ کون سی وادی ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کیوں شاہ جی میں تو پوچھوں گا، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اب قرآن کے لیے خدا کے لیے تفسیریں اٹھائیں. اس وقت شاطئ کہتے ہیں کنارے کو، وادی الایمن امن کی وادی دریائے فرات کا کنارہ ہے. غور نہیں فرما رہے. یہ من شاطئ الواد الایمن خدا کے لیے 20واں پارہ سورہ قصص جا کر دیکھیے گا. اس وادی ایمن کے کنارے پر کہاں ہے؟ فی البقعۃ المبارکۃ، جو ایک بقعہ نور ہے مبارک برکت کا. کہاں ہے؟ فی الشجرۃ، وہاں درختوں کا بھی جھنڈ ہے.
یہ جہاں درختوں کا جھنڈ ہے یہی وادی مقدس طوا ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ اب میں جملہ کہہ دوں، جہاں جناب عیسیٰ آ کے پیدا ہوئے ہیں. عیسیٰ بھی اسی جگہ پیدا ہوئے، موسیٰ کو نبوت بھی یہاں سے ملی. اسی جگہ کا نام ہے مقام امام حسین. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام کا مقام جہاں جس جگہ اس وقت سرکار کا بقعہ مبارک ہے، یہ کیا ہے؟ یہی وادی مقدس طوا ہے. یہاں جناب موسیٰ کو نبوت ملی ہے، اور نبوت ان 10 دنوں میں ملی ہے. تو والفجر کون ہوا؟ علی فرما رہے ہیں. پھر والفجر کی حقیقت سے متعلق کون ہوا؟ امام حسین علیہ السلام ہوا یا نہیں؟ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، شجرہ کے معنی درختوں کا جھنڈ. اب میں آیت پڑھتا ہوں سورہ مریم کی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے فانتبذت بہ مکانا قصیا، مریم بیت المقدس سے ایک دور مقام تک آئی. وہ دور مقام کون سا تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ کون سی جگہ تھی؟ یہی جگہ ہے نا، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا. یہ کون سی جگہ؟ امام حسین علیہ السلام کی جہاں ذریعہ مبارک ہے، سرکار جہاں دفن ہے، یہی تو ہے. یہاں آ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم آئی اپنے آپ کو لے کے اس نخلا مانے کھجور کے جھنڈ کی طرف. جب آئی تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جب جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے، کہا اس کھجور کے درخت کو حرکت دو، تازہ کھجوریں آئیں گی. اللہ اکبر. اب یہ وادی مقدس طوا کیا ہے؟ کربلا معلیٰ. تو پھر کربلا معلیٰ ہی تو وادی مقدس طوا ہے. غور نہیں فرما رہے. پھر پوری کائنات میں وادی مقدس، جناب موسیٰ کو نبوت ملی تو اس مقام سے، جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس مقام سے، جن کے مقام پہ نبی بنے. وہ کون ہونا چاہیے؟ ابھی 10 منٹ ہے، مجھے دے دیں تاکہ میری بات ذرا بات مکمل ہو جائے جلدی سے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ وادی مقدس طوا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک جگہ. بالکل 10 منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے. اب آگے ذرا بڑھتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ فدیناہ بذبح عظیم کون ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں ابراہیم و اسماعیل کو، جلدی یارا میں خود ترجمہ کرتا جاؤں گا، ابراہیم و اسماعیل دونوں کو اپنا مسلمان بنا. خلیل بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. کیا مسلمان نہیں تھے؟ غور نہیں فرما رہے. یہ اسلام ایک ہوتا ہے مطلق مسلم، ایک ہوتا ہے مسلم مطلق. نبی مطلق مسلم نہیں ہوتا. نبی کا اسلام بلا واسطہ ہوتا ہے، بالواسطہ نہیں ہوتا. ہمارا ایمان بالواسطہ ہے. ہم ان کے ذریعے سے اسلام لاتے ہیں، نبی اس کے حکم سے اسلام لاتا ہے. ٹھیک ہے. اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام میں اسلام لایا. تو ان کا اسلام بلا واسطہ ہوتا ہے. اسلام کے پھر درجے ہیں. اس اسلام میں 2 حصے ہیں. ایک مرتبے کا نام قبولیت ہے، ایک مرتبے کا نام فعلیت ہے. میں جلدی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. جناب ابراہیم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا، یہ قبولیت نہیں. دعا جو مانگ رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے کے لیے، قبولیت نبوت میں مرتبہ قبولیت نہیں. وہ ہر امر الہی کو قبول کر چکے ہیں.
کر ہی چکے ہیں تبھی تو نبی و رسول و خلیل ہیں. اگر کر نہ چکے ہوتے، قبول کرنے کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، دعا مانگ رہے ہیں فعلیت کی. جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور نہیں فرما رہے، تاکہ ہم عملی طور پر اس مرحلے کو عملی طور پر کریں، تاکہ دنیا دیکھنے والے ہمارے عمل پہ شبہ نہ کر سکیں اور ہماری صداقت اس کے سامنے آ جائے. اس لیے کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک حج دکھا. کیا دکھا؟ فعلی طور پر. وہ فعلی طور پر کیا ہوا؟ بس 2 منٹ اور بس ختم. فعلی طور پر کیا ہوا؟ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بابا جو جی چاہے کرو، میں صابرین میں سے پاؤ گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب دونوں باپ بیٹا کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. فلما اسلما، راضی ہو گئے. اب راضی کی لفظ مجھے مصائب نہیں پڑھنا لیکن جملہ ضرور کہوں گا. جناب ابراہیم نے کہا ہاجرہ ایک چھری بھی دے دے، رسی بھی. ہائے ہائے، تڑپ کے کہا کیا کرو گے؟ کہا میں دوست کے پاس ملنا چاہتا ہوں، ایک چھری بھی دے دو اور ایک کیا دے دو. مجھے مصائب نہیں پڑھنا لیکن صرف لفظ ضرور کہنا ہے. لیکن ماں نے چھری بھی دے دی اور رسی بھی دے دی. جب پلٹ کے آئے تھے نا بچ کے اسماعیل، نشان دیکھا تھا یہاں، صرف نشان. کہا بیٹا یہ نشان کیسے؟ کہا بابے نے چھری رکھ دی تھی. کہا ہائے اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، میں کہوں گا کربلا کے مسافر حسین. جناب ام لیلہ تیرے علی اکبر کے کیا کہنے. مسائب پڑھنا مقصود نہیں، باہر ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. ہو گیا ہمارا مقصد مکمل ہو گیا. اب جناب فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بال لٹا دیا. ان ھذا لہو البلاء المبین قد صدقت الرؤیا. ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. آنکھوں پہ پٹی باندھی. بابا پٹی باندھ لو، میرے ہاتھ باندھ دو. بیٹے کے ہاتھ باندھے. باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری ہاتھ میں لے کے ہائے ہائے. اب جو چھری چلائی، اللہ نے کہا تم نے خواب اپنا سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. بس اس ہم نے ذبح عظیم کی وجہ سے دمبا فدیہ دیا تاکہ اسماعیل بچ جائے. غور نہیں فرما رہے میں کتنی بڑی بات میں نے کی ہے. بچ کون گیا؟ اگر آج دمبا نہ آتا اس فدیے کی وجہ سے. ذبح عظیم کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. اگر ذبح عظیم نہ ہوتا، دمبا فدیے میں نہ آتا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبح ہو جاتے یا نہیں؟ اب معلوم ہو گیا جناب ابراہیم ذبح عظیم نے کن کو بچایا؟ جناب اسماعیل کو بچایا یا نہیں؟ جو اپنی جد کو بچا دے اسے حسین کہتے ہیں. بہت بڑی بات میں کرنے لگا. جد کو کس نے بچایا؟ معلوم ہوتا ہے سرکار اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. کس کی وجہ سے بچے؟ ذبح عظیم کی وجہ سے. اگر ان کی پشت میں حسین نہ ہوتا تو جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے. اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے پھر سرکار دو عالم کہاں سے آتے؟ غور نہیں فرما رہے. اب دنیا مجھے بتائے اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو سرکار دو عالم کہاں سے آتے؟ اسی لیے تو رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں بس حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی دو باتیں کہی. حسین مجھ سے ہے یہ سبب وجود ہے، میں حسین سے ہوں یہ سبب بقا ہے. اگر میں نہ ہوتا تو حسین نہ آتے، اگر حسین نہ ہوتا میں ہی نہ رہتا. تو سبب بقا کون ہوا؟
امام حسین. اب میں جملہ کہہ کے ختم کروں. یہی وجہ ہے کہ 3 شعبان سے لے کر 61 ہجری تک حسین رسول سے قدردانی فرمائے میں کیا کہہ رہا. 3 شعبان پیدا ہوئے نا, 3 شعبان سے لے کر 61 ہجری کربلا تک حسین رسول سے, 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول حسین سے. اب بھی جو رسالت قائم ہے سبب ہی حسین ہے. پھر والوتر کون ہوا؟ اس پوری کائنات میں طاق کو حسین کہتے ہیں. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد. یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہیں فیض المرام فرما. جو بیمار ہیں خصوصاً مجھے فرمایا گیا, اور جو بھی دلی مدعائیں رکھتے ہیں ان میں فیض المرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے, شہداء و مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے. کوئی کاغذ تھا یہاں پتہ نہیں, آپ فرما دیں گے جب میں مجھے دے دوں. ایک صاحب کے نام آئے ہیں, میں نے اس کے نام لے لیتے ہیں. کیا نام ہے؟ سیدہ اعجاز فاطمہ بنت سید حسین, حسین سید ابرار حسین بن سید ابراہیم حسین, سید اقبال فاطمہ, نیاز احمد صاحب بن منصور حسین, سید تراب علی زیدی بن سید ابرار حسین. ان تمام کے ایصال ثواب کے لیے اپنے اپنے مرحوم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب زدني علما.